प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को माशी तूफान ने पहले दिन चकरा कर रख दिया। महंगाई के तूफान में काकड़ को पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के लिए बड़े दबाव का सामना। काबीना भी तश्कील न पा सकी। काबीना कौन तश्कील देगा और क्या मुतवक्के नाम माशी बहाली में कामयाब हो सकते हैं? जिस नाम पर इत्तफाक हुआ उसे वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। ख्वाजा आसिफ ने नया महाज खोल दिया। मालिक बलोच पर संगीन इल्जामात के बावजूद नून लीगी की आदत उन्हें वजीर आजम बनाने पर क्यों मुत्तफिक थी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी की तैयारियां। मिड सितंबर में वतन वापसी की लीगी क़यादत ने तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ मुकम्मल गारंटी के बगैर वापस क्यों नहीं आ रहे? अंदर की कहानी जानेंगे। लंदन से सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन कब होंगे। चीफ जस्टिस के सवाल पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह जवाब देने में नाकाम। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, सियासी पंडितों ने खतरे की घंटी बजा दी। और इसके अलावा बात करेंगे लंदन में 10 साला पाकिस्तानी निजात बच्ची का अफसोसनाक कत्ल। मुबैना कातलों के लिए बरतानवी पुलिस ने दुनिया भर में तहकीकात फैला दी। कत्ल की वजह क्या थी, इन मुमकिनात और जो तहकीकात हैं उनमें क्या पेशरफ्त है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन से बराह रास्त। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपकी स्टोरी है और एक अनफॉर्चुनेट वाकया है 9 साला बच्ची का कत्ल। इस हवाले से तो बात करनी है, जी लेकिन पहले अगर हम बात करें इस हवाले से कि एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि लंदन जो है वो सियासी सरगर्मियों का गढ़ बनने जा रहा है और वहाँ से नवाज शरीफ की वापसी की कन्फर्म्ड इत्तलात हैं। नून लीगी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मिड सितंबर में वापस आ रहे हैं। आप लंदन में मौजूद हैं, क्या खबरें अंदर की? जी, मिड सितंबर की जो खबर है ये आज मैंने ही दी है अपने चैनल पे। और अच्छा। उसमें जो एक शरीफ फैमिली के एक सोर्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया इस हवाले से कि जो मिड सितंबर है उसकी डेट अब फाइनल है और ये तकरीबन 14-15 सितंबर की डेट की देखी जा रही है कि उसके फौरन बाद। सो लाइकलीहुड यही है कि बिटवीन 15th एंड 20th ऑफ सितंबर मियां साहब यहाँ से पहले दुबई जाएंगे और दुबई से होते हुए वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ इस वीकेंड को इसी मकसद के लिए लंदन आ रहे हैं। सैटरडे को हमें बताया गया है कि वो लंदन पहुंच रहे हैं, जहां तकरीबन एक हफ्ते तक रहेंगे। वो मुख्तलिफ उनकी और नवाज शरीफ की कंसल्टेशन भी होंगी। और इस हवाले से जो लीगल टीम है, क्लास साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनकी दो किस्म की जो राय पाई जाती है मुस्लिम लीग के अंदर, ये बल्कि पाई जाती थी आज की डेट तक। अगर मैं ये कहूँ, एक ग्रुप ये समझता था कि वो अगस्त से ही नवाज शरीफ साहब को कह रहा था कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना, मामला अंडर कंट्रोल है। लेकिन उस हवाले से उनको ओवरऑल जो क्लियरेंस थी अपनी लीगल टीम की तरफ से कि मामला ठीक होंगे। लेकिन एक ग्रुप था जिसका ख्याल ये था कि बेहतर ये होगा कि जो 15 सितंबर के बाद मियां साहब आए और जो ताकि किसी भी किस्म का जो उनके ख्याल में जो करंट जो एक माइंडसेट पाया जाता है जुडिशरी में कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी जो डेवलपमेंट ना सामने आए कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ को मुश्किलात का सामना हो। लिहाजा 15 सितंबर की जो डेट चूज की गई है, ये बड़ी केयरफुली ये इस डेट को चूज किया गया है। और अभी तक की जो कंफर्मेशन यही है कि अब से एग्जैक्टली एक महीने के बाद नवाज शरीफ उनका प्लान ये है कि वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने कहा कि जो जिस एश्योरेंस की आपने बात की और आपने कहा कि एक ओपिनियन डिवाइडेड है पीएमएलएन के अंदर भी, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसी हवाले से हैं कि उनको किसी किस्म के यहाँ पर आकर जुडिशल किस्म के ट्रायल को ना फेस करना पड़ जाए और ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। इज दिस द रीअश्योरेंस और गारंटी दैट ही इज वेटिंग फॉर लुकिंग एट? देखिए, उसमें गारंटी भी इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन असल जो जो इस वक्त अगर मैं आपको बड़ा ब्लंटली बताऊं कि जो करंट चीफ जस्टिस हैं और उनका जो लाइक माइंडेड जो बेंच है उसके हवाले से पीएमएल नून के बड़े सीरियस उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाई जाती है नवाज शरीफ की और उनके साथ जो हमारी डिस्कशन हुई उनके लोगों के साथ में, वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग उनकी फीलिंग है। करंट जो चीफ जस्टिस और 2 से 3 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ये समझते हैं कि ये पनामा केस की जो लेगेसी है, ये पनामा केस में वो समझते हैं कि नवाज शरीफ को उन्होंने जुडिशली टारगेट किया, अनफेयरली उनको डिस्क्वालीफाई किया। और जो 2018 में वो समझते हैं कि जो साजिश हुई थी नवाज शरीफ के खिलाफ 2017-18 में पनामा के नाम पर और इकामा के नाम पर, वो ये समझते हैं कि ये साबिक जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार के माइंडसेट के लोग हैं और ये मुस्लिम लीग
کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ججز ہیں جن سے جسٹس کی یا فیئرنیس کی ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے. یہ ان کا ویو ہے اور انہوں نے پبلکلی اس کو ایکسپریس بھی کیا ہے. تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کے جب تک ججز موجود ہیں ان سے وہ یہ سمجھتے نہیں کہ ان کو جو جسٹس مل سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ان کے کیسز ہیں جو تقریباً 4 سے 5 ڈفرینٹ کیسز ہیں جو پاکستان میں جو لائیو ہے نواز شریف کے اوپر. اب ان میں سے بھی جو میری ذرائع سے یہاں پر بات ہوئی جو بڑے ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے جس میں آلریڈی جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ تو تقریباً وہ سیٹلڈ ہے. جو دوسرا ایسٹ بیانڈ مینس کا کیس ہے اس میں مریم نواز شریف آلریڈی ان کے جو خلاف جو ججمنٹ آئی تھی وہ سیٹ اسائڈ ہو چکی ہے اور ان کی لیگل ٹیم کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب جب وہ پیش ہوں گے اس کے بعد وہ معاملہ یہاں وہیں پر ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی ایک وہ کیس ہے جو ایک لینڈ پرچیز کا تقریباً 40-45 سالہ پرانا جس میں آلریڈی جو ایک دوسرے اکیوزڈ ہیں وہ فری ہو چکے ہیں اور یہ جب انگیج کریں گے تو ان کی لیگل ٹیم کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف ایک رسمی کارروائی ہونی ہے. باقی ایک اور توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ایک کیس بھی ہے وہ بڑے مائنر کیسز ہیں ان میں یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کچھ مشکلات پیش آنی ہے. جو بڑے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کو لیگل اوپینین یہی ہے کہ جب وہ پاکستان واپس پہنچیں گے تو وہ جب لیگل انگیجمنٹ کے بعد جب معاملات سارے ریزالو ہو جائیں گے ہاں جو ان کو ایک ابسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چونکہ وہ ٹائم پر واپس نہیں گئے تھے جو ان کو جو الاؤڈ ٹائم تھا کورٹ کی طرف سے اس کے بارے میں ایک خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک ایک بات چل رہی ہے کہ کیا وہ لینڈ ہونے کے بعد وہ جو ضمانت ہوتی ہے پری اریسٹ جو بیل ہے وہ اپلائی کریں گے یا کس سٹیج پر اپلائی کریں گے وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. باقی جو لانگ ٹرم لیگل انگیجمنٹ ہے وہ جو شریف فیملی کی جہاں پر جو فیملی ذرائع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے جتنے بھی وکلا ہے ان کی طرف سے مکمل طور پر اب گو ہیڈ ہے. جی آپ نے بڑی انتہائی تفصیل اور بڑی کمپریہنسو انداز سے بڑا خوبصورت آپ نے دریا کو کوزے میں بند کیا تمام کیسز پولیٹیکل سچویشن جو لندن میں اس وقت نواز شریف صاحب یا ان کی ٹیم کے ذہنوں میں 2-3 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں. آپ نے بھی یہ کہا کہ ان کی ٹیم سمجھتی ہے کہ توشہ خانہ بڑا مائنر کیس ہے. اسی مائنر کیس میں تو ہمارے کپتان صاحب جو ہیں 3 سال کی سزا بھگت رہے ہیں اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ مائنر سمجھ کے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا مرتضیٰ انہی کی خان صاحب کی ٹیم بھی اس کو مائنر سمجھتی تھی, وہ بھی اڑاتے تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, یہ تو قانونی طور پر ہے, انہوں نے بھی پیسے دیے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اس میں کیا ہے. تو یہ اگر آتے ہیں واپس اور یہ ٹیم ان کو آ کے تسلیاں دے رہی ہے کہ مائنر کیس ہے توشہ خانہ جیسے وہ خان صاحب کو تسلیاں دی گئی تھیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ واقعی مائنر ہے یا دباؤ بڑھ جائے گا ان پہ کہیں کہ جناب کہ اگر خان صاحب 3 سال کے لیے جا سکتے ہیں اسی مائنر کیس میں تو وائی ناٹ اس میں نواز شریف صاحب. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح دونوں کا کمپیریزن جو ہے ٹھیک رہے گا؟ اچھا اس میں کلاسر صاحب جو فیکٹس آف دی کیس ہے نا وہ جو عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے کیس کے فیکٹس اور جو نواز شریف کا جو کیس ہے اس کے فیکٹس ڈفرینٹ ہیں. یہ میں نے ایگزیکٹلی ان سے پوچھا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں تو جس کیس میں بندے نے پھنسنا ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور جو بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں بچ جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو فیکٹس آف دی کیس ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, لہٰذا وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا, رولز اور پروٹوکولز انہوں نے فالو کیا. مجھے بھی اس کی ایگزیکٹ نیٹی گریٹی کا نہیں پتا. نہیں میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا جسٹ ٹو ریفریش دا میموریز آف آور ویورز کہ ان نواز شریف صاحب کو یہ سعودیز نے بلٹ پروف انہوں نے وہ دی تھیں, گاڑیاں دی تھیں, جو انہوں نے اس کی ڈیوٹیز وغیرہ وہ ساری چیزیں تھیں جو گفٹ کے طور پر آپ کو جمع کرانی ہوتی ہیں. وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2007 کی بات ہے, وہ انہوں نے شاید وہ جمع نہیں کرائی تھی, وہ کیس تھا. ایسے گیلانی صاحب پہ کیس ہے توشہ خانہ کا کہ انہوں نے یہ زرداری صاحب کو جو گفٹ ملی تھیں کوئی میرا خیال ہے لیبیا یا پتہ نہیں یو وغیرہ سے, انہوں نے ان کو ریلیکس کیا تھا. سو آلریڈی یہ جو ہے اس میں زرداری صاحب ہو گئے, گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب, تو یہ فیس کر رہے ہیں. تو آف کورس مرتضیٰ کیس کی نیچر تو ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, مطلب اس ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتے. اب اس میں ویلیشنز نہ ہوتی تو ان پہ بھی تو نیب کیسز ہیں, نیب کی پیشیاں ہیں, ان کے وارنٹ ہیں, ان کو ابسکانڈر اس میں بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سو اگر فیکٹس ڈفرینٹ بھی ہوں, ایک اس میں اگر مبینہ طور پر کرائم تو کمٹ ہوا ہے اس میں اور اگین اسی وجہ سے نیب کے کیسز بنے تھے اسی توشہ خانہ میں ان پہ, یہ 3-4 جو نام میں نے لیے آپ کے سامنے. جی بالکل کلاسر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ یہ بنیادی طور پر تو یہ جتنے بھی کیسز ہیں نا اگر آپ دیکھا جائے تو کسی ایک فیئر ملک میں بہت سارے تو ایسے کیسز ہیں جو کبھی بننے ہی نہیں چاہیے, بیکاز بہت سارے کیسز ہیں وہ ایک ٹول ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کیسز زندہ رہتے ہیں, ان کو پولیٹیکل جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کو کبھی چلایا جاتا ہے اور کبھی روک دیا جاتا ہے. تو
ये आपको देखना पड़ेगा कि आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे होती हैं। आपको याद होगा अगर ये तो केसेस जो है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन आपकी अहम बातें हो रही हैं, ये केसेस एक दूसरे पे खुद बनाते रहे हैं। मतलब अगर पीपल्स पार्टी पे बनाए गए तो नवाज शरीफ साहब ने बनाए, नवाज शरीफ साहब पे बने तो पीपल्स पार्टी ने बनाए, जना मुशर्रफ ने बनाए, ये वापस आए, इन्होंने फिर एक दूसरे पे केसेस बनाए और बाद में कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है या माइनर केसेस है, विक्टिमाइजेशन। ये तो अगेन एक दूसरे के खिलाफ सारे सियासतदान हुक्मरान खुद केसेस बनाते रहते हैं। अब तक तो ये नजर आया हमें, और बाद में अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं। ये करते तो खुद हैं सारी चीजें। देखिए उसमें तो आपको पता ही है कि केसेस ये भी बनाते हैं, जो बाकी लोग भी जो केस बनाने की सलाहियत रखते हैं वो भी बनाते हैं। तो ये तो एक विशियस सर्कल है। इसमें अभी देख लें कि इमरान खान साहब ने कितने केसेस बनाए, जब वो निकले तो उनके ऊपर वो कहते हैं कि 100 से भी ऊपर हो चुके हैं। तो आगे भी आपको पता ही है कि जिस तरह के हालात हैं, ये एक सर्कल है, ये तो चलता रहेगा। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं, जो ये मुर्तजा आपने बड़ा अच्छा, आगे चलते हैं, आप भी विटनेस हैं। आपने कहा कि आपकी खबर है जो आपने वहाँ से अथेंटिक आपने ब्रेक की, और बड़ी अच्छी अथेंटिक खबरें हमेशा आप देते हैं। 15 सितंबर, ये सितंबर कोई ये नवाज शरीफ साहब के लिए भारी नहीं है? आपको याद आ जाएगा, मुझे खुद याद है, ये पिछली दफ़ा जब आए थे इसी तरह एग्जाइल में थे, 10 सितंबर को इन्होंने वहाँ से 9 की रात या इन्होंने फ़्लाइट ली थी और यहाँ पे ये पहुँचे थे 10 सितंबर को। मुझे याद है इसलिए कि सहाफ़ी जो हैं वो भी साथ आए थे। मैं भी उस जहाज़ में था जिसमें मियाँ साहब जो हैं वापस पाकिस्तान आ रहे थे, और जो हशर एयरपोर्ट पे हुआ दैट वाज टेरिबल। वो एक अलहदा चीज़ है कि मियाँ साहब को किस तरीके से उस वक्त के परवेज़ इलाही साहब आगे वज़ीर आला थे, आफ्ताब शेरपो साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, मुशर्रफ साहब के थे, तो घसीट के उठा कर उन्होंने दूसरे जहाज़ में डाल दिया था। तो सितंबर का महीना तो कोई मियाँ साहब के लिए अच्छा नहीं रहा। इसके बावजूद वो फिर उस सितंबर की डेट उन्होंने पिक की है। उन्हें अभी भी उस पर ट्रस्ट है कि अब की दफ़ा वो कुछ नहीं होगा जो 10 सितंबर 2007 को हुआ था, जब उन्हें उठा के वो जद्दा भेज दिया गया था। अब आप समझते नहीं है कि यहाँ से उठा के उनको जेल भेज दिया जाएगा? जी क्लासा साहब, ये आपकी बड़ी जबरदस्त रिफ्लेक्शन है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो कहते हैं ना, दैट वाज देन, दिस इज नाउ। ये वो वाला सितंबर था जब उस वक्त इमरान खान नहीं थे सीन पर। उस वक्त तक जिन लोगों की नवाज शरीफ से लड़ाई थी उनको शायद डिफरेंट होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने, अब यूं कह लें कि उनके मान और चाहते उस वक्त प्रायोरिटीज और थी। अभी जबकि 9 मई का वाकया हुआ है और पिछले 1.5 साल में जो वाकयात हुए हैं, जिस तरह से पीटीआई की लीडरशिप ने बिहेव किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जितने उनको फ्रैंकली, जो मेरी इंफॉर्मेशन है क्लासा साहब, अभी इस वक्त जो लोग एक्चुअली जो फैसला साज है वो अब पूरी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और उस वक्त की लीडरशिप, जिनको कभी वो बहुत इवल समझते थे, वो उनके बारे में अब बड़ा डिफरेंट व्यू रखते हैं कि उन लोगों के साथ इतना कुछ हुआ भी और उन्होंने वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं की, लिहाजा उनको मुकम्मल तौर पे अब वो जो उस वक्त डिसमेंटलिंग के प्रोजेक्ट थे वो अब नहीं चलने वाले, और एटलीस्ट फोर्सिएबल फ्यूचर में वो होते हुए नजर नहीं आ सकते। लिहाजा जो नवाज शरीफ की अब की बार जो लैंडिंग होगी पाकिस्तान में, ये जो हॉस्टिलिटी उस वक्त जिस ट्रैवल में आप थे, या उसके बाद 2018 जुलाई में जब गए थे उस ट्रैवल में मैं और दूसरे कलीग गए थे, वो जो उस वक्त हॉस्टिलिटी नवाज शरीफ के लिए, वो इस वक्त नहीं नजर आएगी आपको। और ये आपको अभी आप भी एग्री करेंगे कि वो जो हॉस्टाइल उस वक्त सिचुएशन नहीं थी। उस वक्त तो नवाज शरीफ वाज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इस वक्त नवाज शरीफ की स्टेट ऑफ वॉर नहीं चल रही। इस वक्त जिसको ओलिव ब्रांचेस हैं, इस वक्त रिकंसिलिएशन है, और बहुत सारे हवालों से जो है ना वो एक जो इजी काम है। सो इस वक्त जो इवन कि अगर आप सपोज कर भी लेंगे नवाज शरीफ को लैंडिंग पर जेल में जाना भी पड़ा, तो इट इज वेरी क्लियर कि इट विल बी एज पर एन अरेंजमेंट, किसी डील के जरिए होगा। लेकिन वो वाली जो हॉस्टाइल सिचुएशन थी वो इस वक्त उनके लिए एग्जिस्ट अब नहीं करती। अच्छा मुर्तजा, एक और बड़ी एक रीडिंग है कि मियाँ साहब जो हैं वो फिर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं बताया जा रहा है, और फिर वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो ये आपको लगता है कि मियाँ साहब जब भी वज़ीर आज़म बनते हैं 2.5-3 साल बाद वो या जेल में जाते हैं या डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, या फिर कुछ अरसे बाद जद्दा या फिर लंदन चले जाते हैं? तो ये भी लगता है कि अगर वो दोबारा या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो यही साइकिल होगा, फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, 3 साल फिर फटे होंगे, फिर लड़ाइयाँ, फिर केस, फिर डिसक्वालिफिकेशन, फिर जेल से फिर लंदन या जद्दा। तो डू यू फोरसी, या आप समझते हैं कि मियाँ साहब फिर बदल गए हैं, बहुत सारे अब की दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो डिफरेंट होंगे? और ये खदशात इस्टेब्लिशमेंट के जहन में भी हैं कि मियाँ साहब के साथ काम करना मुश्किल है, या वो खुद उस मुश्किल में आ जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट को डाल देते हैं। इसलिए शहबाज शरीफ जो है वो खुद भी कह रहे थे मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का आंखों का तारा हूँ मैं। तो मियाँ साहब अब आंखों के तारे हैं या नहीं हैं? आपको क्या लगता है, जो आपने डील की बात की है कि डील करके आएंगे, आपकी दफ़ा हालात मुख्तलिफ हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट किस घोड़े पे रखेगी? सियासी घोड़े की बात मैं कह रहा हूँ
کہ وہ ان پہ شہباز شریف صاحب کو پریفر کریں گے یا میاں صاحب کو چوتھی دفعہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ آ جائیں، چوتھی دفعہ آ جائیں، اور میاں صاحب پھر اسی طریقے سے جو سائیکل میں نے آپ کو بتایا پھر وہ سیر سپاٹے کرتے لندن، اور لندن سے پھر واپسی اور پھر سارا یہ شب شبا. جی یہ کلاسز صاحب ابھی تک جو 2-3 باتیں تو آپ نے بڑی اہم پوچھی ہیں. دیکھیے ابھی تک جو پچھلے 4 سالوں میں میاں صاحب سے لندن میں بڑی بار ملنے کا موقع ملا جنرل گپ شپ پہ، ایک بات کلاسز صاحب طے ہے کہ جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بہت سارے لوگوں کو خوف بھی ہے کہ اگر وہ آئے تو کیا وہی سرکل ہوگا. دیکھیں نواز شریف نے بہت سارے حوالوں سے وہ اتنا کچھ اب دیکھ چکے ہیں، برداشت کر چکے ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے سروائیو، ہی از اے پولیٹیکل سروائیور، پرابلی ون آف دی بگیسٹ پولیٹیکل سروائیورز ان پاکستان ہسٹری. تو وہ دیکھیں بہت ساری جو ان بلڈ چیزیں ہیں نا وہ ان کو چینج نہیں کر سکتے، اور وہ چیزیں جب آپ کے سسٹم میں جو مینوفیکچرڈ ہوں آپ انہیں نکال نہیں سکتے. لہٰذا جو اگر پاکستان کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری پاکستان میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. آپ بتائیں کہ آپ سوچ سکتے تھے آپ اور ہم 2018 میں کہ عمران خان کی لڑائی ہوگی اور اس طرح کی لڑائی ہوگی، اتنی ویشیس فائٹ ہوگی؟ ہم تو پی ٹی آئی والے تو کہتے تھے ہم 2035 تک ہیں، ہم بھی سمجھتے تھے کہ 10 سال تو ہیں ہی ہیں، اور وہ کچھ ہسٹری ریپیٹ ہوئی وہاں پر بھی. اور نواز شریف کے کیس میں تو 3 دفعہ ہسٹری ریپیٹ ہو چکی ہے. لہٰذا یہ والا جو آپ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اگر نواز شریف آئے تو وہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ماضی میں جن پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں وی ڈونٹ نو، وہ بعض ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اوپر وہ ان کا ایک سٹانس تھا اور وہ رہے گا. لہذا یہ ابھی تک ان کو اوبیسلی شریف فیملی کا پی ایم ایل این کو دیکھنا ہے کہ کون پرائم منسٹرشپ کی طرف جاتا ہے، اور لانگ ٹرم پارٹی کے لیے یا ملک کے لیے فائدے میں کون سی چیز ہے. لیکن ابھی تک بفور نواز شریف بیکم اے کینڈیڈیٹ فار دیٹ آفس، ان کے تو اس سے پہلے جو دیگر لیگل کیسز ہیں، دوسرے مسئلے مسائل ہیں، ان سے نمٹنا پڑے گا. اور جو ڈیل کی جس کی میں بات کر رہا تھا اس میں نے ایسی کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہا کہ ایک ایسی ڈیل ایگزسٹ کرتی ہے خدا نخواستہ کہ وہ جا کر پرائم منسٹر بنیں گے. نہیں، یہ وہ ڈیل ہے جو تبدیلی ریورسل پروجیکٹ ہے، اور جس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے انفیئرلی نواز شریف کو ٹریٹ کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کو غیر قانونی غیر آئینی طریقوں سے ان کو ٹارگٹ کیا، کرپشن کے اوبویسلی کیسز کے نام پر. لہذا وہ جو ہے، لیکن ایسی کوئی ڈیل ایگزسٹ نہیں کرتی کہ آپ پاکستان آئیں گے اور آ کر آپ پرائم منسٹر بنیں گے. ایسی کوئی ڈیل اس وقت ٹیبل پہ ہے نہیں، نہ ہی انڈر کنسیڈریشن. اچھا مرتضیٰ، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں گفتگو کو، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. یہ کیا اس کے پیچھے گیدڑ سنگھی تھی، اس کے پیچھے کوئی وزڈم تھی، تھنکنگ تھی کہ 18 مہینے تک یہاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، اپنی پارٹی، اپنی حکومت، اپنا سارا کچھ تھا، اور اس وقت ماحول بھی بنا ہوا تھا، تو اس وقت یہ کیوں واپس نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی کو مشکل میں کیوں نہیں ڈالا کہ وہ پھر وہ فیس کرتے، بھائی کے دور میں جاتے، جیل میں ضمانتیں کراتے؟ اس کام کے لیے نیوٹرل سیٹ اپ کو کیوں ہی پک کیا گیا؟ ایک مہینے کی بات ہے، اگست میں بھی آ سکتے تھے، 1 اگست میں آ سکتے تھے، پیچھے چلے جائیں جولائی میں آ سکتے تھے. اور ان کے ناقدین جو ہیں یہ بات کہتے بھی تھے کہ آپ کے بھائی کی حکومت ہے، اس دور میں اگر آپ نہیں آ رہے تو بعد میں کب آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ سو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ نیوٹرل سیٹ اپ، نگران حکومت، مطلب انوار الحق کاکڑ صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی جو انٹیریئر منسٹر ہوں گے، یا نیا سیٹ اپ جو ہے ان کے لیے ہوں گی کہ آ رہے ہیں میاں صاحب ان کے کیسز انہیں سیٹل کرانے. تو اب سمجھتے ہیں کہ اپنے بھائی کو انہوں نے ایک طرح کا سائڈ پہ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مشکل میں نہیں ڈالا، کاکڑ صاحب اینڈ کمپنی جو آئے ہیں ان کو مشکل میں ڈالیں گے کہ جناب آپ کے نام پہ ہم نے اپروول دیے وزیر اعظم کی، اس کی کاسٹ ہے، پرائس ہے، اینڈ دیر آر نو فری لنچز، آپ کو ہم نے کہیں سے اٹھا کے وزیر اعظم بنایا، نو ٹیک دا بلٹ، اب آئیں اور ہمارے سارے کیسز سیٹل کریں. اور یہ الزام بھی نہ لگے میاں صاحب پہ، دیکھیں جی بھائی تھا تو بھائی نے ان کو فیور کی، اپنی حکومت تھی. تو یہ تھنکیں گے اس کے پیچھے کہ نگرانوں کے دور میں آئیں گے اور سارا برڈن جو ہے ایک نیوٹرل سیٹ اپ اٹھائے گا، نہ کہ ان کے بھائی جو ہے نا ان پہ کوئی الزام لگتے یا ان پہ کوئی یہ برڈن آتا. سوری فار اے لانگ کوشچن، بٹ میں نے کہا تھوڑا سا I must again clarify it کہ تھوڑا سا جی ریلیونٹ کوسچن ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کلاسز صاحب کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس وقت یہ کنسیڈریشن، یہ بات چیت شروع ہو چکی تھی کہ میاں صاحب نے ایکچولی واپس کب جانا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جوڈیشری کے ایک سیکشن نے ایک ہوسٹائل لائن لے لی، اور بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قسم کے فیصلے آنے لگے، آڈیو لیکس آنے لگی، اور بہت مطلب اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک بڑا کلیئر جو ہے نا وہ باعث نظر آنے لگا کہ جوڈیشری کا جو ایک سیکشن ہے وہ بالکل انہوں نے جو پریٹینس ہے وہ ختم کر دیا، وہ کھل کے سامنے آئے ہوئے. یہ وہ سرکمسٹانسز تھے جس پہ نواز شریف نے فیصلہ کیا، اور ان کو ایڈوائز دیا گیا پوری پارٹی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ آپ
فی الحال آنے کا سوچیں بھی نہ، اس لیے کہ اس وقت ماحول ہوائیں بالکل ڈفرینٹ چل پڑی ہیں جوڈیشری کی طرف سے. لہٰذا ان کو اور جوڈیشری نے آپ ان حالات میں اگر وہ جاتے، چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا یا کوئی اور سیٹ اپ ہوتا، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہونی تھی. اور وہ والی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر بھی وہ تھوڑا سا وہ کام آ گیا ہے پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینوں میں. لیکن اس سے پہلے جو جس طرح کے حالات چل رہے تھے وہ تو ان کے لیے بالکل وہ فیوریبل نہیں تھے. لہذا اس میں جو اصل ٹائمنگ ہے وہ بہت سارا جو برڈن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اسے کیری کرنا پڑے گا، وچ از فائن. بٹ اگر آپ اس سیٹ اپ کو آپ کمپیئر کریں اس سیٹ اپ پہ کہ بھائی بھی پرائم منسٹر ہے اور آپ پاکستان میں جاتے ہیں اور جو ججز سو موٹو لے لیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا، چیف جسٹس کچھ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی مطلب آرڈر کر سکتے تھے، جبکہ ماضی میں ایک مانیٹرنگ جج لگایا گیا، انپریسیڈنٹڈ چیزیں. تو ان ساری کیلکولیشنز کو رکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال آپ نے بڑی نہیں جائیں. انتہائی انٹرسٹنگ بات کی. اس سے ہم یہ لیتے ہیں کیونکہ آپ آف کورس وہاں لندن بیٹھے ہیں، بڑے عرصے سے بڑی خوبصورت پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہے ہیں، بڑی خبریں آپ نے بریک کی ہیں. یو آر ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب بھائی مست ہے. آپ ان کو ملتے بھی رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں. اس سے یہ تصور مل رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ان کے کیمپ نے یہ انہوں نے آ کے ازیوم کر لیا ہے یا گارنٹی ہے ان کے پاس کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے یہ ستمبر میں، جب یہ آنا چاہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، تو ساری چیزوں پہ آنکھیں بند کیے رکھیں گے. وہ ان کو بلینکٹ ان کو وہ دے دیں گے، آ کے انڈورسمنٹ کر دیں گے، کوئی ایکٹ نہیں کریں گے، کوئی پٹیشن جائے گی، کوئی لا جائے گی. تو یہ پہلے سے طے ہے، یہ انہوں نے آ کے ازیوم کیا ہوا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو لوگ ان کو قریب سے جاتے ہیں آنریبل جج صاحب کو، کہ وہ اگین ان پہ بھی تو دباؤ ہوگا نا کہ میرے حوالے سے ابھی سے باتیں آ رہی ہیں جناب کہ اس نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، لاز بھی آ رہے ہیں، اور میں شاید ان کے ساتھ بیٹھ کے اسی طرح کی چیزیں کروں گا جیسے چاہ. ان پہ بھی تو بوجھ ہوگا، برڈن ہوگا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ایک چیف جسٹس شو کرنے کا. اور انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو بڑے دبنگ قسم کے تھے، پاورفل فیصلے تھے. وہ بھی انپریڈکٹیبل کو فیصلہ کر سکتے ہیں جسٹ ٹو شو ہز نیوٹریلٹی کہ میں کسی ڈیل میں نہیں ہوں، میں کسی دباؤ میں نہیں ہوں. اگر ان پہ بھی تو برڈن ہوگا نا، سپریم کورٹ چلانی ہے انہوں نے، تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی، یا انہوں نے خود اپنے آپ سے انہوں نے آ کے سیلف ازیوم کر لیا؟ سر نہیں، اس میں ایک بات، ایک تو جوڈیشری کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ کی ریڈنگ بالکل کریکٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے. لیکن دیکھیں جو اصل جو گریونس ہے نواز شریف کی، یہ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ہز گریونس. ان کی گریونس یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس جوڈیشری نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور اس پھر ظلم کے بعد انہوں نے ان کو انصاف نہیں دیا. چاہے وہ ارشد ملک کی ویڈیو کا سامنے آنا ہو، بعد میں کیس میں سے اس کی ویکنس سامنے آنا، اور کلیئر آپ کو پتا 2017-18 میں ہوا کیا. لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی فیئر مائنڈیڈ اگر جوڈیشری ہے یا فیئر مائنڈیڈ جج ہے، وہ ان کا اگر میرٹ پہ ان کی بات سنے تو ان کے کیسز میں میرٹ ہے، ان کو انصاف ملنے کی توقع ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ کسی بھی قسم کا ریگرس ٹرائل آپ اس کے ذریعے آپ ان کو رن تھرو کریں، دیٹ از فائن. لیکن جب بعض ججز ایک ایسی کلیئر پولیٹیکل پوزیشن لے لیں کہ ہم نے ملک میں تبدیلی لانی ہے، ہم نے ملک کو ایک جو پولیٹیکل ایک ایجنڈا اس کے تحت چلانا ہے جس طرح کے ہوا، تو اس میں تو کلاسرا صاحب کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوگا. لہٰذا اگر لیٹ سے قاضی صاحب کے بارے میں اگر وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی فیور بائس اور پریجوڈس اگر وہ کیسز کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو پھر تو بہت ساری چیزیں جوڈیشری کے لیول پر وہ بدلیں گی. نواز شریف کو ان کا فائدہ ہوگا، اس میں عمران خان کو فائدہ ہوگا، بہت سارے دیگر جو لوگ ہیں جن کو ماضی میں پولیٹیکل جن کی ٹارگیٹنگ ہوئی ان سب کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب نواز شریف پاکستان پہنچیں گے اس کے بعد سیٹل ہوں گی کہ ونس ہی لینڈ، اس وقت دیکھنا ہے کہ چیزیں کیسے. ایک اور بات ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ اس طرح پولیٹیکلی تو ہماری جوڈیشری پولیٹیسائز یا دباؤ وغیرہ کی بات ہوئی ہے، تو یہ بلیم تو سب سے زیادہ شریف خاندان پہ لگتا ہے، شریف فیملی پہ لگتا ہے کہ ماضی میں انہوں نے پولیٹیسائز کی تھیں. جب وہ ملک قیوم صاحب کی آڈیوز آئی تھیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ، زرداری صاحب، باقاعدہ بتایا گیا سیف الرحمان اینڈ کمپنی آڈیوز موجود ہیں کہ اتنے سال سزا دینے، تو کام نہیں دینی، میاں صاحب ناراض ہو جان کے منانا پائے گا فلاں فلاں. سو یہ اب سمجھتے کارما ہے یہ کہ جو کچھ یہ ماضی میں انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی جوڈیشری کو مطلب دباؤ میں ڈال کے اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے کرانے کے، دس پریکٹس کنٹینیوز ٹل ڈیٹ. از اٹ اے کارما کہ جو آپ نے ماضی میں اچھے برے کام کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے، اور کبھی انہوں نے مانے بھی نہیں ہے، کبھی انہوں نے آگے ریگریٹس بھی نہیں کیے، کبھی معافی بھی نہیں مانگی کہ ماضی میں اگر ہم یہ کرتے رہے ہیں، ججز کو ہم اپروچ کرتے رہے ہیں، کسی کو ہم نے آگے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیا، جج کو کسی نے کو ہم نے سینیٹر بنا دیا، اور کسی کو کہیں پہ ہم نے اکاموڈیٹ کر کے انسینٹیو دیے کہ جو ہمارے ساتھ ہے
हम उसको अब्लाइज करेंगे, टॉप पे लेकर जाएंगे। तो जुडिशरी को तो ये भी इसी तरीके से करते रहे, जो इन्होंने आके फार्मूला दिया इनके मुखालफिन भी उसी के साथ चलते रहे कि ठीक है जनाब कि ये तरीका है, इसमें कहते हैं डू इन द रूम एज द रोमन्स डू, तो उनके मुखालफिन ने भी वही कुछ किया, और कभी कोई रिग्रेट्स भी नहीं है इनकी तरफ से कि हमने माजी में इस तरह जुडिशरी को प्रेशराइज करके आगे अपने मुखालफिन को जेलें करें, सजाएं करें, हमें नहीं करना चाहिए था। क्लासर साहब, रिग्रेट तो पाकिस्तान में मुझे बताएं किसी ने आज तक पब्लिक के लिए माफी मांगी है कि ये हमने गलत किया? ये हो ही नहीं सकता। लोग समझते हैं कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। देखिए, जब जस्टिस कयूम की जो टेप्स आई थी, आपको पता वो बड़ी नॉवल चीज समझी जाती थी, बड़ी अनयूजुअल कि अच्छा कोई जज इस तरह से बिहेव कर सकता है, वो ये कर सकता है। लेकिन फिर पिछले अरसे में जो एक करंट चीफ जस्टिस के जो सर्विंग जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनकी जो ऑडियो आ गई, जो वो मिल रहे हैं पॉलिटिशियन से, और फिर उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस की फैमिली के लोगों की ऑडियोज आए, उनके वकला की आए, तो उसके बाद तो आपको अंदाजा हो गया कि जो, जैसे आपने पहले कहा कि जो जस्टिस कयूम मलिक की जिस टाइप की ऑडियोज थी, वो तो सारा कुछ बाद में पता चला कि वो तो चलो कई डेकेड्स पहले थी, उसके इन दिनों में तो और ही कुछ होता रहा। लिहाजा ये सारा जो है ना वो सिस्टम, वो एक गंदा सिस्टम है जो आज से 30 साल पहले भी। रबिया ने आपसे थोड़ा सा उस साइड पे भी जाने, सियासी तो गुफ्तगू हम आपसे बाद में भी आपसे लेते रहेंगे। मैं अगर एक सियासी सवाल कर वो करके मैं चाहता हूँ कि वो जो उसका लड़की वाला है वो बड़ा वाला। केस है। अच्छा, मैं क्विकली अगर मुझ साहब से पूछूं कि जो हमने केयर टेकर पीएम का नाम देखा है, किस तरह से ये लंदन में परसीव किया गया, खासतौर पे अगर पीएमएलएन के हवाले से बात करें, और जैसे ख्वाजा आसिफ का भी बयान है, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई और नाम था जो पसंदीदा था और फिर भी इस नाम पे डिसीजन हुआ है। तो आपको लगता है कि ये शोकेस किया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट, या कोई कॉन्फ्लिक्ट बाकी मौजूद था और अभी क्या एक्सेप्ट कर लिया गया है ओपनली? देखिए, जो कोई बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। जो नाम तो सच्ची बात है, जो हर बंदे के अपने, यहाँ तो इंडिविजुअल्स के भी अपने फेवरेट नाम होते हैं। मेरे भी ख्वाहिश थी एक दो लोग सामने आए, वो बन जाए। वैसे बताए जाए मुर्तजा, बताए जाए आपकी क्या ख्वाहिश थी, चलें हमें पता चल जाएगा कि हमारा भाई लंदन में बैठ के क्या सोचते हैं हमारे बारे में। कौन से आपके ज़हन में कौन नाम थे सर? नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन जो मैं भी था, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि काकड़ साहब का दो बातें, जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब, क्लासा साहब एक ऐसे फेज में वो लंदन में रह के जा चुके जब आप भी यहाँ पर होते थे, और वो यहाँ पर उन्होंने काफी उन्होंने लंबा उन्होंने स्टे भी किया, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह देने और मुख्तलिफ यूरोप और लंदन में वो कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी आते रहे। तो उनका यहाँ से वो जो है ना लंदन प्लान वाला टच बड़ा पुराना है। लेकिन जो काकड़ साहब की जो फाइनल जो जिसके ऊपर अप्रूवल हुआ, वो नवाज शरीफ के पास वो नाम आया था उनका अप्रूव होने के उससे कुछ वक्त पहले, और ये उनकी तरफ से ओके हुआ कि ठीक है हमें ये एक्सेप्टेबल है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल ये एस्टेब्लिशमेंट को है काकड़ साहब, ये पूरी दुनिया को पता है, और बाद में उनके नाम के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। लिहाजा उन सबको, जितने भी जो स्टेक होल्डर थे पिछली हुकूमत में, उन सबको ये बताया गया है कि काकड़ साहब सबको साथ लेकर चलेंगे। ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत आए। ऑब्वियसली अगर पीएमएल नून की अपनी से होती तो वो अपनों को फेवरेट बंदा, चाहे वो इसहाक डार होते, चाहे वो ख्वाजा आसिफ होते, या कोई भी होता, किसी और को लगाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ। लेकिन जिन लोगों ने उनको आगे किया काकड़ साहब को, उन्होंने बाकी लोगों को भी इस हवाले से एतमाद में लिया है, और चूंकि की वजह से मतलब बिल्कुल वो एक कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आएंगे। लिहाजा इसके ऊपर कोई बड़ा डिस्प्यूट इस वक्त है नहीं। ठीक है, और काकड़ साहब जी ठीक है। अच्छा, मुझसे ये बताएगा कि अब हम आते हैं उस स्टोरी की तरफ। एक अनफॉर्चुनेट वाकया, 9 साल बच्ची, उसका मर्डर होता है, और फिर उसके बाद ऊपर जो है वो तहकीकात मुख्तलिफ जावियों से देखने में आ रहा है कि चल रही है। एक थोड़ा सा डिटेल्स बताएं इस वाकये की, और ये भी बताइएगा कि अभी तक जो तहकीकात हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। जी, तहकीकात में इस वक्त मेरी कल ही जहाँ पुलिस से बात हुई थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया है, और पुलिस को ये शुबा है कि जो मेन सस्पेक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली जो बाप हैं वही मेन सस्पेक्ट है, और उसके हवाले से उनके साथ 2 और लोग हैं। पुलिस को ये शुबा है कि जो फादर हैं वो पाकिस्तान भाग चुके हैं। ये वाकया क्या था, पहले अगर थोड़ा सा वाकया बता दें हमारे व्यूअर्स को कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली। देखें, ये लंदन से कोई तकरीबन आधा घंटा दूर एक जगह है, वॉकिंग एक पहुंची है वीकेंड पर, और पता चला, नेबर ने बताया कि तकरीबन 10 साल बच्ची है सारा, जिसका नाम है, कि उसका कत्ल हो गया है। और वहां पे सर्कमस्टांसेस ये थे कि जो उसके वालिद थे वो एक टैक्सी चलाते थे। आज ही मुझे पता चला है कि ओरिजिनली उनका ताल्लुक जो गुजरात से है, और वो वहां पर जो लोकल पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन है उसके साथ भी लिंक थे,
اور ان کے بارے میں جو رپورٹس آئیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ووکل سپورٹرز تھے، گھر میں گاڑی میں انہوں نے فوٹو بھی رکھا ہوا، پی ٹی آئی کے جھنڈے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور جنرلی کمیونٹی نے وہاں بتایا کہ وہ بڑے ان کا لوگوں سے گپ شپ ایک اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا. اور آج کسی ایک انگلش جرنلسٹ نے جو جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ پاکستان کو کہ ان کا کیا وہ کہاں پہ ہیں، کچھ ہماری ایک کولیبریشن تھی، تو ان کے ذریعے بھی مجھے پتا چلا، اور انڈیپینڈنٹ بھی وہاں کمیونٹی نے یہ بتایا کہ ان کی شادی ہوئی تھی 2011 یا 12 کی بات ہے. ایک پولش ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. وہ شادی بعد 2017 میں ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد جس ایریا میں قتل ہوا وہ 2017 میں، یعنی تقریباً 6-7 سال بنتے ہیں، جب جو پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ اس علاقے میں موو ہوئے، اور وہاں ایک اور خاتون ہے بینش ان کا نام ہے، ان کے ساتھ ان کی شاید شادی ہوئی، یا شادی کی ان کی تقریباً شادی ہوئی، یعنی ان کی سیکنڈ میرج ہے. اور جو وہاں پہ اس کے بعد ان کی یہ 10 سالہ بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بچے ہیں. اور یہ پھر اس رات کو یہ وہاں پر موجود تھے جب یہ قتل ہوا. 2 گاڑیاں باہر کھڑی تھیں، اور اس کے بعد صبح لوگ جب نیبرز جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پارکنگ ایریا وہاں پہ وہ گاڑیاں نہیں ہیں. اور آفٹرنون میں تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایکچولی ایک مرڈر ہو چکا ہے. اس حوالے سے چونکہ اس ایریا میں جب گئے وہ کوائٹلی وہاں پر رہ رہے تھے، لوگوں کو زیادہ ان کی فیملی ہسٹری کا تو نہیں پتا، لیکن یہ بات پولیس کی بڑی اسٹرانگ سسپیشن ہے کہ انہوں نے گھر میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے اس لڑائی کے دوران اپنی بیٹی کو مار دیا، اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں. انٹرنیشنل مین ہنٹ اس کے حوالے سے شروع ہو چکی ہے. پاکستانی اتھارٹیز کو جو یو کے کی حکومت نے پرسوں بتایا ہے کہ ان کو شبہ ہے کہ جو فادر ہیں وہ پاکستان انٹر ہو چکے ہیں، اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستانی اتھارٹیز سے آلریڈی اپیل کی جا چکی ہے. یہ ماضی میں بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں کہ پاکستانی جو وہاں پہ تھے وہ لنڈن یا پورے یو کے میں کچھ اس طرح کے مرڈر کر کے، یہ بہت ساری سٹوریز آتی رہی ہیں، وہ پاکستان آ کے بھاگ کے پناہ لیتے رہے ہیں، لیکن ان کو میرا خیال ہے گرفتار کر کے باقاعدہ ایکسٹراڈائٹ کیا گیا، اور ان کو وہاں پر یہ سزائیں ہوئی ہیں. یو کے کا یہ نظام بہت پاورفل اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتے کہ ملک چھوڑ کر کو چلا گیا ہے. وہ آ کے پرسو کرتے ہیں، یہاں سے ہنٹ کرتے ہیں، گرفتار کرواتے ہیں، اور پھر واپس لے جا کر ان کو 14 یا 20-25 سال وٹ ایور جو ہیں سزائیں دی. ماضی میں بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، میرا خیال ہے آپ کے نوٹس میں بھی ہوں گے. جی جی جی، آپ کو یاد ہے ایک بڑا مشہور ایک گلاسکو میں ایک کیس ہوا تھا، وہاں پہ جو قاتل ہے گورے کو لڑکے کو قتل کرنے کے بعد بھاگ گیا تھا، اور وہ اس کے بعد آپ کو بڑی ایفرٹ کرنا پڑی تھی. اور اس وقت پاکستان اور برطانیہ کے اب بھی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان اور برطانیہ نے پچھلے چند سالوں میں اگری کیا ہے کہ کیس ٹو کیس بیسز وہ ایکسٹراڈائٹ کریں گے. لہذا جو خاص طور پہ دہشت گردی اور مرڈر کے کیسز ہیں، اس میں اب بہت امیڈیٹلی ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اور جو لوگ چاہے ایون کہ جو ڈرگ ڈیلنگ میں یا کوئی بڑا یہاں پہ کوئی جو وانٹڈ لسٹ میں ہوں، پاکستان اب ان کو بہت بڑی تعداد میں ان کو یہاں پہ حوالے بھی کر رہا ہے. برطانیہ اور پاکستان کے درمیان پروگرام بھی موجود ہے، اور پہلے ایک زمانے میں تو 7-8 سال لگ جاتے تھے، اب صرف ویکس اور مہینوں میں لوگوں کو پکڑ کے برطانیہ کے حوالے کیا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا مرزا، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ آپ نے سارے ایشوز پہ بات کی، بہت شکریہ آپ کا. مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے لنڈن سے براہ راست، اور ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے سٹوری کے حوالے سے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے جو تمام تر سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے، خاص طور پہ جو کابینہ تشکیل پا رہی ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جیسے ہی حلف لیا ہے، کیا کیا چیلنجز ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب، ہم نے بات کرنی ہے 2-3 اہم موضوعات ہیں، لیکن اگر بات کریں سائفر کی، ایک بار پھر یہ سرفیس ہوا اس سٹوری کے نتیجے میں جو پبلش ہوئی ریسنٹلی. کیا لگتا ہے اس کے بعد جو جنرل باجوہ ہے ان کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہوئی ہے، یا جو عمران خان کا بیانیہ تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ویسے تو بہت بڑی ایک اسی چیز پہ پورے کا پورا ایک پی ٹی آئی اور خان صاحب کا نیریٹو تھا اس پہ، اور پچھلے 1-1.5 سال سے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہاں پر سائفر آیا اور اس پہ سازش کی گئی تھی، باہر سے آرڈرز ہوئے، اور لوکلی طور پر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو بیٹھ کر آ کے ایگزیکیوٹ کا، اسپیشلی وہ نام لیتے تھے جنرل باجوہ صاحب کا، کھل کر نام لیتے تھے، اس پہ کوئی نہیں تھی. اب جو سٹوری انٹرسیپٹ میں آئی ہے، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری. ایوالونگ سٹوریز ہوتی ہیں، ہمیں اتنی ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ چیزیں نا دب کے رہ جاتی ہیں کہ ابھی اتنا بڑا آیا، آج دوسرے تیسرے دن پتہ نہیں ہے کہ کدھر گیا. تو میں اپنی ٹیم کے ذمہ میں نے لگایا تھوڑا سا، میں کہ ذرا اس کو ڈگ آؤٹ تو کریں کہ اس میں ہیں کیا چیزیں. اب 2-3 چیزیں اس میں، 3 بڑے
اہم پوائنٹ جو ہے نا اسٹیبلش ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ونڈیکیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر اس سٹوری کو آپ لے کر چلیں جو سٹوری انٹرسیپٹ میں آئی ہے تو اس سے تو جنرل باجوہ صاحب کو جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تو وہی اسٹیبلش ہو رہا ہے, ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں وہ کہ یہ جناب یہ کوئی سازش بھی نہیں تھی جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, جو انہوں نے بعد میں کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے آ کے باتیں بتائی بھی صحیح کہ جناب کہ یہ کوئی یہاں پہ سازش کوئی امریکہ سے نہیں آئی تھی, ہمارے اپنی اپریہنشنز تھیں اپنے ایشوز سے لوکلی طور پر اسپیشلی. مطلب پہلا تو یہ تھا کہ جو اس ڈپلومیٹکلی خان صاحب گفتگو کر رہے تھے امریکہ کے خلاف کر رہے تھے یا یورپ کے خلاف کر رہے تھے, وہاں پہ اس میں ای یو کے خلاف ہو رہی تھی یوکرین کے مسئلے پہ, برٹن کے خلاف, تو اس پہ ایک ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک اس میں انیزینیس تھی کہ اتنا بڑا ملک ہے امریکہ, اگر اس کے ساتھ ہم نے ہیڈ آن کیا تو ہمارے لیے کیا اس میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک چیز وہ تھی. دوسری یہ ہے اس میں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک میٹنگ تھی, جو ڈنر تھا جو اسد مجید صاحب جو ہیں ان کی اس میں آنر میں دیا گیا تھا, ہی واز آؤٹ گوئنگ. اور میں نے پوچھا تھا اس دن انور یہ اقبال صاحب تھے, میں نے کہا یہ جو گفتگو انہوں نے یہ کنوے کی تھی اسد مجید صاحب نے جو اس وقت فارن سیکریٹری ہیں, تو یہ انہوں نے آ کے وہ جو امریکن وہ جو تھے ڈپلومیٹ تھے ڈونلڈ لو جو تھے, ان کو یہ علم تھا کہ یہ اس طرح کا سائفر جانے والا ہے, تو انہوں نے کہا بالکل یہ ان کو علم تھا اور ان کے نوٹس میں تھا, اور انہوں نے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک جو اس میں جو اسٹیٹمنٹ خان صاحب کے آ رہے تھے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی تھی کہ ہمارا اس سے ہماری ریپوٹیشن یا پریسٹیج خراب ہو رہی ہے, تو انہوں نے کنوے کیا تھا ڈپلومیٹکلی تھرو اے ڈپلومیٹ کہ آپ اپنے فارن آفس کو بتائیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ پرابلم ہمارے یہ ہو سکتے ہیں جو کل کو ایک اس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ایک انیزینیس یا تعلقات خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. سو یہ ان کو پتہ تھا اس کو یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کہ یہ جو اس طرح کی ہم اپنی یہ جو ریزرویشنز ہیں اپریہنشنز ہیں کنسرنز ہیں ہم کنوے کر رہے ہیں جو کہ کنوے کی گئی تھیں. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے خود 2-3 دفعہ اس پہ سٹانس انہوں نے بدلا. پہلے انہوں نے کہا کہ امریکن نے سازش کی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, پورا سیفر لہراتے رہے, وہ بھٹو صاحب کی طرح جیسے بھٹو صاحب نے انہوں نے ہینری کسنجر والا جو ان کو تھا کہ سر آپ اگر نیوکلیر پروگرام بنائیں گے تو اٹ وڈ ہیو کنسیکوینسز. بعد میں انہوں نے ہینری کسنجر نے کلیئر بھی کیا کہ جناب یہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی ہم سے آگے نیوکلیر اس میں آ کے بم بنا رہے ہو تو ہم ان کی ملٹری اور اکنامک ایڈ جو ہے ہم بند کرتے ہیں, ہمارا کنسیکوینسز سے مراد وہ ہوتی ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیے صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا. اور میں نے یہ بات بھٹو صاحب کو کنوے کی تھی, اور سیم ابھی انہوں نے یہی کنوے کی ہے کہ سر اگر اسی طرح کے چلتے رہے تو یو ایس اور آپ کے ریلیشن شپ ہمارے خراب ہوں گے. خان صاحب نے پہلے اسی پہ رکھا نیریٹو کہ یو ایس اس کنسپیریسی کے پیچھے, پھر ہم نے دیکھا خان صاحب نے بیک آؤٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں یو ایس اس کے پیچھے نہیں ہے, یہ ہوم گرون ہے, یہ گھر والی بات ہے. یہیں پہ اگین انہوں نے جنرل باجوہ صاحب اور پوری آرمی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پھر اس پہ کیا, ان کی اپنی ریزننگ ہوگی جو بھی وہ سمجھتے تھے. اب یہ سائفر والی سٹوری بتا رہی ہے کہ نہیں یہ تو کوئی اٹ واز اے ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر جو وہاں سے اگر آپ دیکھیں. سو اس حوالے سے بڑی ایک اس پہ ڈیبیٹ جو رہتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ. دوسرا جو اس پہ تھا جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, آپ کو یاد ہو جس دن پہلی دفعہ آئی تھی, کہ کوئی یہ جو جرنلسٹ ہے نا آپ کا اپنا سورس آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. مثلا مجھے آپ نے سٹوری دی ہے نا, کوئی خبر دی ہمیں ملتی رہتی ہے, میں رانا صاحب کے کھاتے میں ڈالوں گا, رانا اشرف صاحب کے کام ہے وہاں سے مجھے یہ جرنلسٹ دنیا بھر میں کرتے, اصل سورس آپ کبھی بھی نہیں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے. سو اس سے بھی تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوسٹنگ جو ہے نا کہ جان بوجھ کے انہوں نے اس میں رکھا ہے کہ وہاں سے سٹوری جو ہے نا لیک ہوئی تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل سورس ہے وہ اس سے بچے. اور تھرڈلی اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے بھی کہا تھا اور اس پہ اعظم خان صاحب کی بھی آئی تھی کہ وہ جو سائفر تھا کاپی جو ہے نا اس کی گم ہو گئی تھی. تو پھر بعض اب ناقدین جو ہیں پی ٹی آئی کے یا خان صاحب کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی کو سیف رکھا گیا تھا کہ کسی دن اس کو لیک کر کے ہم کسی اس کو دیں گے. بہرحال دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. جو انفولڈنگ خاص طور پہ جو آپ کی بات ہے کہ سورس کو لیک کرنا دیٹ واز آن پرپز. اور جس طرح انور اقبال صاحب نے بڑی کلیئرلی بات کی تھی کہ ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بات آگے جائے گی, اینڈ ہی وانٹیڈ اٹ ٹو بی لائک دس کہ وہ بات آگے پہنچے اور جو ہمارے کنسرنز ہیں یا جو امریکہ کے تحفظات ہیں اس پرٹیکولر معاملے پر وہ پاکستان کو پہنچائے جائیں. میں اب نہیں میں پرانی کہتا ہوں, کوئی بھی کامن سینس کی بات ہے جو پاکستان کے تھوڑے سے ایشوز کو سمجھتا ہے, پاکستان 3 ملکوں کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتا. یہ مطلب دنیا بھر میں ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. وی انڈرسٹینڈ اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ. آپ اس میں چائنا ہے, سعودی عرب ہے اور امریکہ ہے, یہ تینوں ملک آپ کے دوست ہونے چاہیے, دشمن نہیں ہونے چاہیے. پاپولر نعرے مارنا, آپ پولیٹیکل ریلیز میں یہ چیزیں کرنا وہ آپ اس میں کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ پاور میں آتے ہیں ان تینوں ملکوں کے بغیر پاکستان کی اس میں اکنامک کہہ رہے ہیں, ملٹری کہہ رہے ہیں, سوشل وٹ ایور جو بھی کہیں, آپ کو ان تینوں ملکوں کی ضرورت ہے. اب آپ کے لیڈر پہ ہے, پرائم منسٹر پہ ہے یا لیڈرشپ پہ ہے, ان تینوں ملکوں کو ساتھ لے کر آپ کیسے چلنا ہے آپ نے. اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے, اب لوگ کہیں کہ جناب ہم غلام تھوڑے ہیں, یہ آپ کی جو ریٹورک ہے نا, جو نعرے بازی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, وہ ٹی وی پہ وہ تقریروں میں وہ جلسے جلوسوں میں نعرے مارنے کے لیے واہ واہ بلے بلے کے لیے وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ملک چلانا ہے 22 کروڑ کا, جس کے حالات یہ ہیں کہ 80 ارب کی آپ کی امپورٹ ہے
اور آپ کی 30 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہے, اتنا بڑا گیپ امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے, وہ ملک نعرے مارنا شروع ہو جائے ہم تو اب چائنا کے ساتھ بھی لڑ جائیں, سعودی کے ساتھ بھی لڑ جائیں, امریکن کے ساتھ بھی لڑ جائیں, یورپین یونین کے ساتھ بھی لڑ جائیں جنہوں نے G+ آپ کو 1 بلین کا اسٹیٹس دیا ہے, اس کو برٹن کے ساتھ, مطلب ہر ملک, فرانس کا, ہر ایک کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے تو پھر کیسے ملک چلا لیں گے؟ ناروں سے چلا لیں گے یا کیسے چلائیں گے؟ سو اس وقت میرا خیال ہے جو ان کے اگر ویل وشر ہیں خان صاحب کے, وہ بھی مانتے ہیں کہ ڈپلومیٹک بہت بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں ان سے, جس کی ان کی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا, میرا خیال آئی ہوپ کہ ونس ہی از ان جیل تو سیلف ایویلویشن ہوتی ہے بندے کو, آئی ہوپ کہ وہ اپنے لیسن جو ہیں سیکھ کر آئیں گے کہ جناب کہ ڈپلومیٹکلی طور پر جو بلنڈرز ہوئے, جو مشکلات ہوئیں, اس کے الٹیمیٹلی ان کو نقصان جو ہے وہ خان صاحب کو ہے, ان کے فالورز کو ہے, پارٹی کو ہے, اور میرا خیال پورے پاکستان کو ہے. اتنی بڑی پارٹی جو ہے اس کو رہنا چاہیے تھا, ایک دباؤ رہنا چاہیے تھا جیسے نواز شریف صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ. یہ تو دوبارہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف چلے گئے جو 90s میں ہم نے دیکھا تھا, پوری ریورس ہو گئی ہے جو 22 سال کی وٹیور خان صاحب کی تھی. سو کچھ تھوڑا سا بلیم ہمت کر کے انہیں خود بھی, اور اپنی غلطیاں مانتے بھی رہے ہیں, مطلب انہوں نے ہمیشہ کو خان صاحب نے کچھ اپنے غلط فیصلے جو تھے مانا بھی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں. اچھا اخلاص صاحب, اگر دوبارہ آئیں ذرا اندرونی پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں. خواجہ آصف نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی آج پرائم منسٹر کے نام کے حوالے سے. اچھا ابھی میں نے یہ سوال جب پوچھا مرزا نے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ دیر از نو ایکچوئل کانفلکٹ یا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, انہوں نے کیا ضرورت محسوس کی کہ انہوں نے یہ بات کی؟ اور اگین اگر عبد المالک بلوچ صاحب کی بات کریں تو تھوڑا سا ان پہ کچھ ایک ایک ڈسپیوٹڈ قسم کا ان کا رہا ہے پاسٹ. اگر ہم یہ دیکھیں کچھ واقعات ہیں جو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو ویسے بڑا یہ انٹرسٹنگ تھا کہ عبد المالک صاحب کو یہ لا رہے تھے پرائم منسٹر. ویسے تو مطلب کسی کو لائیں آپ کی مرضی, اب جیسے چاہیں کر لیں. اب عبد المالک صاحب کے دور میں ایک مطلب کہا گیا تھا ہمیں کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ, مطلب ہے ایک اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, نیشنلسٹ ہیں, اسٹرگل ہے, آنیسٹ ہیں, ایماندار ہیں. جب ان کو آپ کو پتہ یاد ہوگا زہری صاحب اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی کہ کون بنے گا وزیر اعلیٰ, تو وہاں پہ انہوں نے مری میں بیٹھ کے یا ریمنڈ میں بیٹھ کے اس وقت ڈیل کرائی تھی, انہوں نے نواز شریف صاحب نے کروائی تھی. ویسے تو ہمارے بلوچ پختون بھائی جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں, جناب آپ لوگ ہماری اس میں ڈومین میں آ کے ہماری خود مختاری اور ہماری اس میں آپ لوگ پنجاب کے لوگ جو ہے نا کیوں اس میں انٹرفیئر کرتے بلا بلا. لیکن جب پاور انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی تو اس وقت یہ مالک صاحب اور یہ زہری صاحب جو ہیں, اس وقت محمود اچکزئی صاحب جیسے بڑے بڑے جو تھے نیشنلسٹ تھے, سارے کے سارے پنجاب میں آئے تھے, یہ ریمنڈ میں آئے تھے, مری میں بیٹھے تھے کہ میاں صاحب تسی بیٹھے تو ساڑی صلح کرو. بلوچ اور پختون خود نہیں کر سکے تھے, اٹس آن دا ریکارڈ. تو بعد میں کیا طے کیا گیا تھا کہ 2.5 سال کے لیے مالک صاحب کو بنا لیتے ہیں, 2.5 سال کے لیے جناب زہری صاحب بن رہے ہیں. یہ فرمولے ہو رہے تھے, صوبہ چلایا جا رہا ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ نے ریمنڈ کر دیے. جو مالک صاحب کے دور کی بیڈ گورننس ہے, اس وقت کی جو سکینڈلز ہیں, اس وقت سٹوری میں پڑھیں آپ کو بہت بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے اربوں روپے کے کیش نکلے تھے. نیشنلسٹ لوگ تھے, ان سے توقع تھی کہ بلوچستان کے آپ کے ایشوز جو ہیں, آپ ہمبل بیک گراؤنڈ سے نیچے سے آ رہے ہیں, آپ اس کو بیٹھ کے اس کو بلوچستان کو ٹھیک کریں گے. ایک ان کے فنانس سیکریٹری تھے, ایک فنانس سیکریٹری صاحب رسانی صاحب تھے میرا خیال ہے جی, ان کے گھر کی بیسمنٹ سے جو فنانس سیکریٹری تھے 80 کروڑ 1 بلین روپیز کا کیش ریکور ہوا تھا, ایک سیکریٹری انہی کے دور میں. اور اس وقت اچھے خاصے ان پہ الزامات لگ رہے تھے, ان کی پارٹی پہ, ان کی گورننس پہ, کہ اٹس اے فری فار آل. جس صوبے کا ایک آپ کا وہ جو تھا وہ اس میں یہ فنانس سیکریٹری ہے, اس کے گھر سے 80 کروڑ یا 1 ارب روپیہ کیش مل رہا ہو, اس سے اندازہ کر. اور یہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, نیب نے پکڑا ان کو, مشینیں کم پڑ گئی تھیں, وہ گن مشینوں نے ہاتھ باندھ لیا تھا کہ بھائی جان دو, آپ بیٹھ کے ہاتھوں سے گن لیں, ہم تو نہیں گن سکتے. اور بعد میں انہوں نے کہا جناب کہ نیب کو میں دینے کو تیار ہوں. سو اس ایلیٹ کو یہ جو صاف ستھرے اپنے تھے ڈھونڈ رہے تھے, انوار الحق کاکڑ صاحب جو بھی ہیں, کم از کم ان پہ اس طرح کے ابھی تک میں نے تو نہیں سنا کہ فنانشل, کیونکہ اس میں رہے نہیں ہے نا, کسی پوزیشن میں رہے نہیں ہے نا, یا تو کوئی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے, ان کے پاس وزیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ہوتے نہیں تھے. تو ان پہ تو ان کی گورننس بلکہ بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑا افیکٹو رول پلے کرتے رہے, بڑی توانا آواز رہے وہ بلوچستان کے ایشوز پہ جب بھی انہوں نے بات کی ہے, تو اس حساب سے تو وہ بڑا افیکٹو رول پلے کرتے رہے. تو یہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے ہم ان پہ مالک صاحب پہ, تو پھر پوچھیں جی آپ نے کو ہٹایا کیوں تھا؟ پھر اگر وہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ تھے تو پھر کرنے دیتے. بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی تھی, جب آپ نے پنجاب سے کوئی پوٹینشیل لوگ روکنے ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہ بنے, پھر آپ کو بلوچستان یاد آتا ہے. اس وقت یہ آ کے چودھری شجاعت صاحب کو, پرویز علی صاحب کو, اس وقت جمالی صاحب سے محبت آ گئی تھی, جب انہوں نے پنجاب سے وزیر اعظم جو آ رہے تھے پوٹینشیل, فروخ لغاری صاحب تھے, میاں اظہر صاحب تھے, اس میں خورشید قصوری صاحب تھے, اور 2-4 لوگ جو اس وقت اپنے کو پروٹوکول دے رہے تھے, انہوں نے کہا اینا دا پتہ تے کٹی ہے, او جی آئیں جی بلوچستان سے لے آتے ہیں. اور جو 2-2.5 سالوں میں جتنی عزت کے ساتھ ان کو, بلکہ جب گئے تھے جمالی صاحب وہاں سے ادھر سے ان کو اس پہ جا رہے تھے اپنے گھر جا رہے تھے بلوچستان ٹرین سے,
सिर्फ एक वजीर मुमलका जो है रजा हयात हिराज अकेले वो उनको सी ऑफ करने गए थे, उनके अलावा बंदे कोई नहीं था। 60 की कैबिनेट थी और सारे शौकत अजीज और इसके ये जो थे या शुजात साहब इनके घर पे कटे थे। अब पावर की बेरहमी देखें कि आपका साबिक वजीर आजम जब अपने गांव जा रहा है वहां पे बलूचिस्तान में, उसको सी ऑफ करने के लिए सिर्फ एक उनका गया हुआ है, बाकी गया कोई नहीं। जो सारे कहते थे बलूचिस्तान से वजीर आजम लाना चाहिए जी, क्योंकि बलूचिस्तान महरूमियां हैं, ये महरूमियों के लिए नहीं लाते, आप अपने काम लेने के लिए या वक्ती तौर पर वो करने के लिए। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब ने बहुत बड़ा बोझ उठाना है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का, उनके सारे एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन का, उनके केसेस का सारा बोझ जो है ना उन्होंने देना है। वजीर आज़म बनने की पॉलिटिकल कास्ट कहें वटेवर कहें वो काकड़ साहब ने देनी है। ये बड़े सियाने लोग हैं, सियासी लोग हैं, ये कोई वो कहते हैं ना देयर आर नो फ्री लंचेस, को मुफ्त में उन्होंने आपको वजीर आज़म नहीं बना दिया या आप उनको अच्छे लगते थे या अच्छी बातें करते हैं पढ़े लिखे। नो नो, दे हैव डिफरेंट कंसिडरेशन कि हम बलूचिस्तान के वजीर आज़म से चीज़ें करें। अपने भाई के दौर में नहीं है, मतलब नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को तकलीफ में नहीं डाला कि शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में ना पड़े, ख्वाजा साहब ना पड़े, डार साहब ना पड़े, आजम तारड़ साहब ना पड़े कि जनाब ये देखें कि हम हालांकि आने को आ सकते थे। आपको इसाक डार साहब के केसेस भी खत्म हुए, अच्छा उसको सलमान शहबाज के केसेस भी खत्म हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं चुपके से आ गए, उन्होंने सेटल कराया। डार साहब ने 50 करोड़ रुपये भी वापस ले लिया, जो फ्रीज था, घर भी वापस ले लिया। उस वक्त तो कोई आसमान नहीं गिरा। मियाँ साहब को उस वक्त अपना आते हुए उनको लगा है कि नहीं जरा मसला हो जाएगा, रीजन अपने भाई को बचाना है। शहबाज शरीफ पे बोझ नहीं आना, काकड़ साहब पे बोझ डालेंगे। काकड़ साहब अभी से तैयार रहे हैं कि उन्होंने आना है। काकड़ साहब ने फिर फाइलें पकड़नी है, इनके सारे फैसिलिटेट कराने हैं, फिर उन्होंने नैरेटिव बनवाने हैं, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है और बला बला काम से उन्होंने जाना है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि काकड़ साहब के लिए सिचुएशन इज़ वेरी चैलेंजिंग, और जो हालात हैं अगर अभी फौरी तौर पे जिन चैलेंजेस के वो सामना कर रहे हैं, एक तो अगर हम इकोनॉमी के हवाले से बात करें, और वैसे हमने इस पर डिटेल से कल बात भी करनी है, लेकिन दूसरा अगर चैलेंज ये देखें कि कैबिनेट, अब ये कैबिनेट भी एक बड़ी इस वक्त हाइप क्रिएट हुई है। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि यूजुअली केयर टेकर सेटअप्स आते हैं, कोई इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, इस दफ़ा इतनी हाइप क्यों है कि ये बाद में आए। पहला आपको पहला सवाल है, हमें ज़रा उस पर रहते हैं ज़रा कि ये कैबिनेट, ये जैसे नाम काकड़ साहब का आया है ना, दिया गया है शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज को कि ए बंदे इसको कर दें, उन्होंने कर देते हैं। ऐसे ही काकड़ साहब को नाम दिए जाएंगे कि आपके ये वजीर हैं। काकड़ साहब ने मतलब मैक्सिमम कितना आप ये पिक कर सकते हैं। अब तक अगर माजी में आप देखें, जब जमाली साहब वजीर आज़म बने थे, मुझे याद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 उनके एक उनके रिटायर्ड ब्रिगेड साहब दोस्त थे, कोई 1-2 और थे, उन्होंने चलो जी एडवाइज़र लगा लें, चलें जी इसको साथ में अपना स्पेशल असिस्टेंट लगा लें, कोई बहुत बड़ी हुई तो 1-2 वजीर लगा लें। तो काकड़ साहब को भी मैक्सिमम जो स्पेस मिलेगी वो 1-2 वजीरों को मिलेगी कि आज चलें जी आप 1-2 दोस्त आप चाहते हैं तो ठीक है जी, आपको भी ओनरशिप होनी, आप रख लें। अदरवाइज वी ऑल नो एक काकड़ साहब ने फैसले नहीं करने कि आपका वजीर खारजा कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, आपका उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर कौन, जो अहम आपकी वजारतें हैं, ये अहम 3 है, बाकी तो चला रहता है। खारजा भी वही खारजा का मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर का, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है और फिर आपका इंटीरियर मिनिस्टर है। ये 3 अहम है। क्या इन 3 अहम ओहदों पे आपका क्या ख्याल है? काकड़ साहब अपना बंदा लगा सकेंगे, चले जी उसमें लगे। हाँ, वो सरफराज बुख्ती साहब का कहा जा रहा है कि वैसे भी माजी में आपको पता है वो होम मिनिस्टर रहे हैं, बाप पार्टी के इनके करीब हैं, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी ये जो नाम आ रहे हैं ये सारे के सारे जिन उन इदारों ने बैठ के तय करने हैं, कुछ उसमें कोई मेरा शहबाज शरीफ साहब के नाम होंगे 2-4, कुछ जरदारी साहब देंगे, मोस्टली मेरा ख्याल है कुछ जो इदारे हैं उनके नाम होंगे और उनको हलफ दिलवाएंगे। देखते हैं जब नाम आएंगे फिर भी हम उस पर बिल्कुल। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके ऊपर डिस्कशन अभी बाकी है क्लास साहब, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।